پھر وہابی ہے، تو اب قرآن نے کہا کہ وہابی دیا بنا گویا یہ سور سے بدتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بریلی شریف کا فتویٰ نہیں ہے، پیلی بھی شریف کا نہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ہاں، جو اعلیٰ حضرت، جو شیر سنت، جو مجاہد ملت اور جو شیر ہندوستان فرماتے ہیں وہ اللہ رسول کا فرمان ہی ہوتا ہے۔ بے شک۔ جو اعلیٰ حضرت نے بتایا اپنی طرف سے نہیں، دادا پیر شیر سنت نے کہا وہ اپنی طرف سے نہیں، وہی کہا جو اللہ کا فرمان ہے اور اس کے نبی کا فرمان ہے۔ تو قرآن نے کہا تمام جانوروں میں سب سے بدتر وہ ہیں جو کافر ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ گویا وہابی دیوبندی نجدی جتنے مرتد کافر ہیں یہ سب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس میں یعنی جہنم میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ اب اگلی آیت کریمہ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا واطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن ان کے منہ آگ میں الٹ کر تلے جائیں گے۔ ایک ایک جملے پہ غور کرنا۔ جس دن ان کے منہ آگ میں الٹ کر تلے جائیں گے، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح اللہ کا حکم مانا ہوتا اور اس کے رسول کا ہم نے حکم مانا ہوتا۔ لیکن اب بات تو یہ ہے کہ بڑے بڑے ٹوپے والے، بڑے بڑے جبے والے، اپنے آپ کو علامہ مفتی کہلانے والے وہ قوم کے درمیان آتے ہیں۔ ابھی اپنے آپ کو سنی کہنے والا مولوی مولانا ارکی گاؤں ہے راجہ پور کے پاس میں، وہاں ہے تو وہاں حافظ قاری عباس علی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ وہابی حرمی ہے، وہابی جہنم، تو وہ صاحب بحث کرتے کہاں لکھا ہے؟ یہ تو رسول اللہ کی محفل ہے، اس میں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اب ہو گئی یعنی اب یہ لوگوں کو باور کرایا جا رہا ہے کہ جو جہاں ہو وہیں پر اس کو کہا یہاں وہابی ہے کیا، دیوبندی ہے کیا، جبکہ مثالیں دی گئی کہ بے یہاں ابو لہب تو نہیں ہے، لیکن تبت یدا ابی لہب آج پڑھی جا رہی ہے، کل پڑھی جائے گی اور صبح قیامت تک پڑھی جائے گی۔ بے شک۔ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد، محبت عشق محبت زندہ باد۔ تو اب وہابیوں سے خطرہ کم ہے، دیوبندیوں سے، یہ صلح کلی مولویوں سے خطرہ ہے۔ بے شک حق۔ اور صلح کلیت وہابیت کا پہلا زینہ ہے۔ ایمان بچاؤ، چاہے امتیاز بھائی ہو، چاہے عبدالجبار ہو، چاہے عبدالخالق بھائی ہو، چاہے قاری نسیم ہو، چاہے حافظ قاری غلام ربانی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ایمان بچاؤ۔ اور یہاں پر یہ نہیں ہے کہ یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا لڑکا ہے، یہ میرا داماد ہے، کچھ نہیں، کسی کو بھی پاؤ شریعت کے خلاف تو نکال اپنی محفل سے جیسے دودھ سے پکی نکال کر۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اے مسلک اعلیٰ حضرت وہ دو نہیں کہیں گے اے ہمارے رب، ہم اپنے سرداروں اور بڑوں کے کہنے پر چلے، وہ ہمیں راہ سے بہکا دیا، پھر ربنا آتی او صلح کلی مولویوں، او صلح کلی پیروں، مر کے دیکھے گا کتنے ڈنڈے چل رہے ہیں۔ تب قبر ہی میں تو سوچے چلیں گے تب پتہ چلے گا۔ قوم کو گمراہ کر رہے ہو، قوم کو حق بات بتا، قوم کو سچی بات بتائی جائے۔ اچھا جو قوم کو سچی بات نہیں بتا، میرے سامنے تو تمام ایسے معاملے ہیں۔ حضرت
آج ایسی تقریر ہو کہ پورا مجمع خوش ہو جائے. میں نے کہا نہ، ہم کو یہ تقریر ہی نہیں جانا، مجبوری ہے یار. تو قرآن نے کہا کہ وہ بہت سے لوگ آتے ہیں، حضرت کیسا جلسہ، صدر صاحب بولو جلسہ کیسا، حضرت نماز کے بارے میں، ہاں روزے کے بارے میں، حضرت ایسی تقریر ہو سارے لوگوں کو پسند آ جائے. اور پھر نذرانہ لیا، مرغا کھایا، چلتے بنے. قرآن نے کہا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، بے شک سبحان اللہ، بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں. حالانکہ لوگوں کے لیے ہم اس کتاب میں واضح فرما چکے. اللہ فرماتا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ. لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے جو چھپائیں حق بات کہ ہاں قرآن میں تو آیا نرمی سے کام کرو، قرآن میں آیا مسلمان بھائی بھائی ہے. بے شک یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن قرآن میں بھی آیا والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد عربی کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی تو بیان کرو. قرآن کہتا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے ساتھ کے رہنے والے ہیں، وہ کافروں پر بہت سخت ہیں. تو یہ تو صحابہ کی منزل آئی. اب آؤ پیر پیرانے پیر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک بعد میں کرنا، 11ویں بعد میں پہلے غوث پاک کا فرمان سن لے اور اس پر عمل کر لے، ورنہ تیری دیکھ دیکھ نہیں، تیری فاتحہ فاتحہ نہیں. غوث پاک فرماتے ہیں اگر کوئی والمذہب وہابی دیوبندی نجدی آئے، تجھ سے سلام کرے، تجھ سے بات کرے، تیرے دروازے میں آئے، تیری محفل میں آئے، تو بھی ابھی اس کو یہ نہیں کہنا ہے کہ بھائی چلے جاؤ. یہاں اتنے بھی کام نہیں چلے گا. یہاں کیوں آیا ہے؟ پھر کیا آپ یہ کہو تیری ہمت کیسے پڑی سلام کرنے کی، تیری جرات کیسے پڑی سلام کرنے کی، ابے حبیب میرے گھر میں آنے کی ضرورت کیسے پڑی، تیری ہمت کیسے پڑی. جو نبی کے دشمن کو جھڑک دے، جو نبی کے دشمن کو بھگا دے، وہ اعلیٰ حضرت نہیں، فرماتے ہیں اس کے 100 درجے اللہ تعالیٰ جنت میں بلند کرے گا.